بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ حضرات کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی طرف مبذول کروانی ہے۔ حال ہی میں ایک یا دو دن پہلے کراچی کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ گارڈن کی محمدی مسجد میں ایک مؤذن نے خودکشی کی۔ اب سارے لوگ اس کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ خودکشی کا حکم کیا ہے اور اس مؤذن کے واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ مفتی صاحب آج آپ بیان فرما دیں۔ تو ہم نے وہاں پہ جو ہمارے ذرائع تھے، مصدقہ ذرائع، ان سے ہم نے بات کی اور پتہ چلا کہ وہ مؤذن صاحب جو تھے بزرگ تھے، سفید ریش، 55-60 سال ان کی عمر تھی۔ وہ جوانی میں اس مسجد کے امام بن کر آئے، محمدی مسجد گارڈن کے۔ کچھ عرصہ 10-12 سال انہوں نے امامت کی۔ پھر جب کچھ لوگوں نے مداخلت کی تو انتظامیہ نے اس کو امامت سے ہٹا کر اس کو مؤذن بنا دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس کو مؤذن سے ہٹا کر اس کو خادم بنا دیا۔ پھر تھوڑے عرصہ کے بعد اس کو خادمیت سے ہٹا کر اس کو انہوں نے واش روموں کی صفائی کے لیے لگا دیا۔ تو اب کچھ دن ہفتہ ایک پہلے انتظامیہ نے اسے کہا کہ آپ ہمارے کام تو کر سکتے نہیں، اس لیے کہ مؤذن صاحب ہفتہ ایک ہو گیا وہ بیمار تھے، اور انہوں نے انتظامیہ سے گزارش کی کہ صبح کے وقت میں نہیں آ سکتا، آپ صبح کے لیے کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں، باقی جو نمازیں ہیں ان میں آ سکتا ہوں۔ تو انتظامیہ نے کہا کہ آپ تو کب سے ہمارے سر پہ پڑے ہوئے ہو، ہماری جان چھوڑو، یہاں سے نکلو۔ تو مؤذن صاحب نے کل یا پرسوں عصر کی اذان دی، اذان کے بعد انہوں نے خودکشی کی، اپنے آپ کو انہوں نے مار دیا۔ اور یعنی بزرگی کی عمر کے اندر حالات سے اتنے وہ تنگ آئے۔ اب کچھ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کچھ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن بات سمجھنے کی اور سوچنے کی یہ ہے کہ جس بندے نے اپنی جوانی کی عمر اور اپنی طاقت کی عمر اس نے مسجد کے نام کر دی، اللہ کے لیے اس نے مسجد کو اپنی عمر دے دی، اس بندے کے ساتھ یہ سلوک، اس کے ساتھ یہ حشر کیا جائے۔ میں تمام مساجد کی انتظامیہ سے، خصوصاً پاکستان کے اندر جو مساجد ہیں، جو ان کی انتظامیہ ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارا ائمہ مساجد مؤذنین کے ساتھ، خادموں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک مت کرو۔ وہ تو خودکشی کر کے چلا گیا، لیکن روز قیامت جہاں اس کی پکڑ ہوگی وہیں آپ کا بھی گریبان ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا، کہ آپ نے زندگی بھر، جس نے پوری زندگی تمہاری اور مسجد کی خدمت کے لیے گزار دی، اپنی جوانی کو عیاشیوں میں گزارنے کی بجائے، فحاشیوں میں گزارنے کی بجائے اللہ کی مسجد کے لیے 35-40 سال اس نے وقف کر دیے، اور تم نے آخری عمر کے اندر اس کے ساتھ یہ حشر کیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے ائمہ مساجد، مؤذنین، خادمین کے ساتھ ایسا سلوک مت کیجیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ کیجیے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیے، تاکہ روز قیامت آپ اللہ کے ہاں مجرم نہ بنیں۔ باقی جن ساتھیوں نے یہ پوچھا ہے کہ خودکشی کا حکم، خودکشی کے بارے میں آپ کو صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث بیان کر دیتا ہوں، حکم واضح ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں کسی لوہے کی تار یا جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا، روز قیامت وہی چیز لوہے کی، ہتھیار کی، وہ اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور وہ ہمیشہ اپنے پیٹ کو مارتا اور زخمی کرتا رہے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا
جس شخص نے کسی جو ہے یعنی ایسی چیز، ایسا کپڑا یا کوئی چیز کہ جس کو لٹکا کر اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو پھندا ڈالا اور اس سے خودکشی کی، تو پھر قیامت کے دن اس کو وہ پھندے کی چیز دی جائے گی اور ہمیشہ وہ اسی کے ساتھ اپنے آپ کو خودکشی کرتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے پہاڑ سے اپنے آپ کو یا کسی اونچی جگہ سے گرا کر مار دیا، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ہمیشہ اس کو وہی جگہ دی جائے اور یہ اسی جگہ سے جہنم میں اپنے آپ کو گرا کر مارتا رہے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مارا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس نے اپنے آپ کو زہر پلا کر مارا، اس نے زہر کا پیالہ یا گھونٹ پیا، تو روز قیامت اس کو وہ زہر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ ہر بار یہ زہر پیتا رہے، اپنے آپ کو مارتا رہے، پھر زندہ ہو، پھر اس کو زہر دیا جائے، پھر یہ اپنے آپ کو مار دے۔ ایسی دردناک اس کو سزا دی جائے گی۔ اور ایسے شخص کے بارے میں مفتیان اکرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص خودکشی کرے، حرام موت مرے، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کی جائے، اور نماز جنازہ چونکہ مسلمان تھا تو اس کے اندر علماء اور فقہاء کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی غیر معروف مسجد کا امام ہو یا کوئی عام آدمی ہو اس کے خاندان میں سے، وہ اس کا جنازہ پڑھائے اور جلدی سے اس کو دفن کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا خیر کرنا بھی صحیح نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی دعا اس کے لیے کر بھی لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام ایسے مرحومین کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی حادثاتی اموات سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔